السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ایک اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے، وہ ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس کا جو اثر ہیں اور تعلق ہیں تعلیمی نظام کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سبجیکٹ کے حوالے سے ایک مانی ہوئی شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار چغتائی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، ہم آپ کو اپنے وی لاگ میں ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ سر، پہلے یہ بتائیے کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں کووڈ-19 ہے، اس نے تعلیمی نظام کو اور تعلیمی ڈھانچے کو کہاں تک اور کس طرح متاثر کیا ہے؟ کرونا وائرس جو ایک وبا پھیلی دنیا کے اندر، اس کے تناظر میں دیکھیں تو ایک نئی ڈائنمکس پیدا کی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ اور کرونا وائرس سے ہمیں نظر آتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم ادھر سے روایتی تدریسی سسٹم سے نکل کے ہم ایک الیکٹرانک اور IT ایجوکیشن سسٹم کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو ویسے تو ہم نے جانا ہی تھا گریجولی، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم سپیڈ اپ ہو گئے ہیں۔ اور جس حوالے سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں کب جانا IT میں اور ایجوکیشن سیٹ اپ کے اندر، تو ہم نظر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ کرونا نے ہمیں فوراً اس دور میں داخل کر دیا ہے، جس کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے شاید ہم اگلے 4-5 سال کے بعد انٹر ہوتے، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم فوراً ہی انٹر ہو گئے ہیں۔ اب اس نے ایک نئی ڈائنمکس پیدا کی ہے ایجوکیشن سسٹم کے اندر۔ مختلف سسٹم اس وقت انٹروڈیوس ہو رہے ہیں، ہائبرڈ سسٹم ہے، دوسرا بھی IT کے ساتھ لرننگ ہے، ای لرننگ کے ساتھ لانگ ڈسٹینس لرننگ۔ لانگ ڈسٹینس سنتے آ رہے تھے لفظ ہمیں، لیکن اب ای لرننگ بھی سنتے آ رہے تھے، لیکن یہ کیا بھی سلسلہ IT کے ذریعے ہم لرننگ پہ جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم نظام ہے وہ جو ہے اس کے کچھ منفی رجحانات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی مثبت رجحانات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ٹیکنالوجی کے ساتھ پیار کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو نئی نسل جو ہے تو ان کے لیے تو آسانی ہے، لیکن دوسری نسل جو ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ اتنی اٹیچ نہیں ہے یا نہیں سمجھ، جیسے میری عمر کے لوگ نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے ذرا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پھر ہم اس میں یہ ہے کہ اس لرننگ کے ساتھ پھر ایک نئے چیلنجز بھی آ رہے ہیں جو ہمیں دیکھنے ہیں مستقبل کے اندر، اور HEC جو ہے اس کے اوپر کافی کنسرن ہے اس کے اندر، اور پوری دنیا کے نئے آبادی کا جو ٹرینڈ ایجوکیشن کا وہ بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے۔ اور مختلف سسٹم ایجوکیشن کے ہمیں جو انٹروڈیوس ہوئے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہم نئے سیٹ اپ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے، مثال کے طور پر ذرا یہ دیکھنا ہے کہ ایک موجودہ صورتحال کیا ہے اور فیوچر کیا ہوگا۔ اچھا، موجودہ صورتحال میں ہمیں نظر آیا ہے کہ سسٹم جو ہے اب ہم روایتی کلاس روم سے نکل کے ہم نیٹ کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر آ رہے ہیں، اور ہمارا تمام جو نظام تدریسی ہے وہ کمپیوٹر کے اندر محیط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور وہ جو ایک روایتی سسٹم ایک استاد سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ پڑھاتا ہے اور اپنے نالج جو ہے ٹرانسفر کرتا ہے اس شاگردوں کے بائی ہارٹ، دل سے دل کے ساتھ، وہ لنک ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو اب IT کی وجہ سے جو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا جا رہا ہے اس میں استاد غائب ہو جائے گا، اور ہم نے نیٹ کے اوپر بیٹھ کے جو ہے یہ کرنا ہے۔ اس سے کچھ ہمیں مستقبل کے کچھ پرابلمز نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے تو ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، مثال کے اداروں کا فقدان ہو جانا۔ ابھی تو ہم اداروں میں بیٹھتے ہیں اور اسکول میں جاتے ہیں، کلاس روم میں جاتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مستقبل میں انقریب ہوتے جا رہے ہیں، اور میں کچھ اس طرح کا ویژن کر رہا ہوں اس کو کہ بھئی استادوں کی غیر موجودگی میں اور انسٹیٹیوشنز کی غیر موجودگی میں لوگ تعلیم کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے۔ مثال کے طور پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ داخلہ جو ہوگا نیو یارک کی کسی یونیورسٹی میں کھلے گا، اور اس کی جو رجسٹریشن فیس ہوگی وہ سنگاپور کے کسی بینک میں جمع ہوگی، اور اس کا جو کوالیفائنگ ٹیسٹ جو ہوگا وہ آسٹریلیا کے کسی جگہ سے سیٹ اپ سے وہ کوالیفائی کرے گا، اور لگ رہا ہے کہ ہندوستان یا پاکستان سے جو ٹیچرز ہیں وہ لیکچر ڈیلیور کریں گے، اور اس طرح ہمیں لگتا ہے پھر نیو یارک کے اندر جو یونیورسٹی جو ہے رجسٹریشن ہوئی ہے وہاں پہ وہ ڈگری ایشو ہو جائے گی، اور وہ ڈگری لے کر وہ بندہ جو باہر نکلے گا، کہیں بھی نہیں جائے گا، اور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہی وہ سارا کچھ ایک نظام کورس پورا کرے گا، کریڈٹ آور پورے کرے گا، اور وہ تعلیم حاصل کر لے گا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم جو ہے وہ اس نہج پہ جانا شروع ہو گئی ہے،
اور اب ہمیں بڑی عمارتوں کی اور ہمیں بڑے بڑے بلاکس کی، ایجوکیشن بلاکس کی، انسٹیٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک آدمی خود جنریٹ کرے گا. اب یہ ہے کہ اور پھر اس سے آگے ایک سپر نیچرل جو چیز ہم دیکھتے ویژولائز کر سکتے ہیں، وہ یہ ایک روبوٹ سسٹم آ جائے گا. آپ کلک کریں گے، روبوٹ آپ کو پڑھانا شروع کر دے گا، اور اساتذہ کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت کمپریہنسولی یہ ساری چیزیں بتائی ہے. اب ناظرین کو یہ بتائیے کہ خاص کر پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسی کرونا کی کرائسس نے کس طرح تعلیمی نظام کو مثبت اور منفی انداز، یعنی دونوں پہلوؤں سے متاثر کیا ہے، اور پوسٹ کووڈ-19 میں آپ پاکستان کے تعلیمی نظام کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی وبا جو ہیں یہ کس طرح مثبت اور منفی طور پہ اثر انداز ہوگا مستقبل میں؟ دیکھو جی، پہلی بات یہ ہے کہ ہم کرائسس میں آ گئے ہیں، ہر نیا تجربہ ہے. ہم ایز اے قوم تیار نہیں تھے. ہم جو نا یوٹیوب کے ساتھ کھیلتے ہیں یا دوسری چیزیں کھیلتے ہیں، گوگل وغیرہ، یاہو وغیرہ کے ساتھ، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا ہمیں چیلنج ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم تیار نہیں تھے. یہ کرائسس آ گیا ایجوکیشن کے اندر، اور خاص طور پر ہم کچھ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھانا ہے. ہائبرڈ ٹیکنالوجی چل رہی تھی ہمارا، مثلا کامسیٹ جو انسٹیٹیوشن ایجوکیشن ہے وہ اس میں کافی جا رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی، 73-74 میں قائم ہوئی. ورچوئل یونیورسٹی کا کنسیپٹ آیا ہمارے یہاں پہ، ورچوئل کا کنسیپٹ آیا. اس کو ہم نے دیکھا، ہم نے مذاق سمجھا، ہم نے کہا یہ کیا ہے، لیکن وہ اس نے حقیقت شو کی کہ وہ بھی ایک نظام تعلیم ہے. اور پھر یہ کامسیٹ نے ورچوئل کیا، اور پھر اب یہ دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی کی وجہ سے تمام دنیا کے اندر مختلف ایپس آ گئے ہیں. مطلب گوگل کلاس روم آ گئی ہے، اور بڑے ایپس آ گئے ہیں. آپ کسی ایپ پہ چلے جائیں، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایجوکیشن کے لیے، وہ کر رہا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نظام تعلیم جو ہے وہ کس حد تک اس کے سسٹم کے ساتھ ایگری کرتا ہے. پہلی بات یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک سسٹم ہے پرائمری لیول کے اوپر، مثال کے اوپر وہ جو پہلی جماعت، چوتھی جماعت، چھٹی جماعت، ساتویں جماعت، چھٹی جماعت تک جو ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچے جو بیٹھ کے اور آن لائن لرننگ کریں، کیونکہ وہاں ایک گرومنگ کی ضرورت پڑتی ہے، ایک کریکٹر گرومنگ کی ضرورت پڑتی ہے. کمپیوٹر یہ کریکٹر گرومنگ نہیں کر سکتا. پہلی بات تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ ایک پیرنٹس کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے تاکہ ساتھ بیٹھ کے بچوں کو ساتھ کرائیں. بچے جو ہیں چھوٹی کلاسوں کے جو بچے ہیں وہ کارٹون دیکھ سکتے ہیں، کارٹونوں کے اندر وہ میسج لے سکتے ہیں، لیکن ان کی جو کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس لیول پہ ہم نے آئی ٹی کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اچھا، آئی ٹی کے سسٹم جو ہے نا ہائی لیول پہ چلا جائے گا، جہاں بچہ خود ذمہ دار ہو، خود رسپانسیبل ہو. کیونکہ اب آپ میٹرک میں تو چھٹی جماعت میں بچہ رسپانسیبل نہیں ہوتا نا، لیکن یہ کہ آگے جا کے اس کا کہ بی ایس لیول چل رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے میرا کیریئر میکنگ ہے تو میں نے چلنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس پہ تو وہ ہم آئی ٹی کے اوپر لے سکتے ہیں. تو یہ بہت سے سوالات ہمارے معاشرے کے اندر تعلیمی نظام کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں کہ کس حد تک ہم نے آئی ٹی کو ایکسیپٹ کرنا اور کہاں سے ہم نے آئی ٹی کو نہیں لینا. پھر ایک اور بات یہ ہو گئی، استادوں کا فقدان ہو جائے گا. ایک بڑی بات یہ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب پہ چلی جائے گی، اور چلی بھی ہوئی ہے. ایک سسٹم ہے، میرا ایک ٹاپک ہے جس کو میں انٹرنیشنل انٹروڈکشن ٹو آئی آر چلے، جس طرح میں آئی آر کا بندہ ہوں، تو مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے. میں ویڈیو پہ جاتا ہوں، یوٹیوب پہ جاتا ہوں، وہاں ایک لائن لگی ہوئی ہے انٹروڈکشن ٹو آئی آر. اس میں ایک ہندو بھی پڑھا رہا ہے، ایک انگریز بھی پڑھا رہا ہے، ایک پاکستانی بھی پڑھا رہا ہے، کوئی بھی پڑھا رہا ہے. اس کا ایک ویڈیو ہے کسی 45 منٹ کی، 50 منٹ کی. وہ میں ویڈیو 3-4-5 پڑھتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں. میرا خیال ہے مجھ پر چل جاتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ کہ انٹروڈکشن آئی آر ہے کیا، اس کا مسئلہ کیا ہے. تو جو ایک استاد کی انٹیوشن نالج بھی ہوتا ہے وہ نہیں کمیونیکیٹ ہو سکے گا، کیونکہ بعض اوقات مثلا میں ایز استاد جب کلاس میں روم میں جاتا ہوں تو پڑھاتے پڑھاتے کچھ اور ڈائریکشن میں اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں. اب یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ایجوکیشن ہو جائے گی کہ انٹروڈکشن ٹو آئی آر کھولو، ویڈیو دیکھو، اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر چلو. لیکن جو ایک استاد کی ایک اپنا تجربہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے اندر، مطلب میرا اتنا 63 سال کا ایکسپیرینس ہے مختلف دنیا کا، مختلف لوگوں سے، مختلف بچوں سے، مختلف کریکٹر کے ساتھ ڈیل کیا، اور آئی آر کے حوالے سے کچھ ہے، تو وہ نہیں آ سکتے. انٹیوشنل نالج نہیں آ سکے گا. ایک روبوٹ قسم کا نالج آئے گا اور اسی میں آپ کو چلنا پڑے گا. سر آخری سوال، اور وہ یہ کہ آپ نے یہ ساری کوتاہیوں کا بھی ذکر کیا جو اس میں نگیٹو امپیکٹس آئیں گی، کچھ پازیٹیو ڈیولپمنٹس بھی آ جائیں گی، لیکن یہ بتائیے کہ اس گیپ کو جو کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان پیر رہے گا، اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب زمانہ آ رہا ہے
کہ ہمیں بھول جانا چاہیے، اس سوال کے اوپر نہیں پوچھا جائے گا، اب ہمیں آگے نکلنا ہے، اگر آپ نے آگے نکلنا ہے تو یہ سوال بے معنی ہو جائے گا، استاد کی حیثیت ختم ہو جائے گی اور صرف ڈگریوں کا اصول ہوگا۔ اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں امریکہ کے اندر ایک فرم جو ہے ایک پاکستانی کو رات کو ہائر کرتی ہے، وہ یہاں سے بیٹھ کے وہ کمپلین لیتا ہے اور کمپلین پہ یہاں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے متعلقہ فرم کو امریکہ کے اندر کے جا کے وہ فلانے گھر کے اندر ایریزونا کے اندر جا کے تم اس گھر کے جا کے پلمبرنگ کر کے آؤ، اور بندہ بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو مطلب ہے کہ اب اس طرح کا ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی آ جائے گا اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہمیں اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں ابھی باتیں ختم کرنی پڑیں گی، بحثیں بھی ختم کرنی پڑیں گی، بحث تو ہوگی بہرحال ایک انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکشن تو ہوگی، لیکن جب ہم ٹیکنالوجی کے والے جائیں گے تو ٹیکنالوجی اتنی ہمارے پر کنٹرول کر، دیکھیں کورونا نے کیا کیا، ہمیں گھروں کے اندر مقید کر کے رکھ دیا، بے روزگار کر سب کچھ کیا ہے، مجبور ہو گیا نا، کوئی ملک جو کھڑا ہو کے کہ غلط ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہ نئی ٹیکنالوجی میں وہ جو آ رہی ہے وہ اس کو اب ہم اگنور نہیں کر، ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، ہمیں وہ اس پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ اب انسٹیٹیوشن سیٹ اپ ختم ہو رہے ہیں، سارا کچھ ختم ہو رہا ہے، اور ہمیں بس ابھی ایک رپورٹ سے پڑھنا پڑے گا، اور رپورٹ سے ہی ہم نے بیٹھ کے وہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے مارکس لینے اور پاس لینا اور نالج لینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ لوگوں نے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار چغتائی صاحب کی باتیں سنی، بہت جامع انداز میں اور بہت پرمغز باتیں کی۔ کرونا وائرس، پوسٹ کرونا وائرس کی جو دنیا ہوگی اور اس کے ایجوکیشن سسٹم پہ کیا اثر پڑے گا، ڈاکٹر صاحب نے کمپریہنسولی ساری چیزیں بتائیں کہ کس طرح پازیٹیو اور کس طرح نگیٹیو امپیکٹس جو ہیں وہ آئی ہیں یا مستقبل قریب میں آئے گی۔ اور ویلاگس کے لیے یہ چینل دیکھتے رہیے ناظرین۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔